بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زی ٹاک کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، ستارے پلازما کے بڑے اور چمکدار دائرے ہیں جو روشنی اور الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی شکل میں انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ یہ گیس اور دھول کے بادلوں سے بنتے ہیں جو ان کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ان ستاروں کے کور میں نیوکلیر فیون کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ یہ فیون کا عمل وہ توانائی پیدا کرتا ہے جو ستارے کو طاقت دیتا ہے اور اسے طویل عرصے تک استحکام کو برقرار رکھنے کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ ستاروں اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے فلکیات ایک بڑا شعبہ ہے۔ ماہرین فلکیات ستاروں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے مختلف ٹولز اور ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، جن میں ٹیلیسکوپ، اسپیکٹروسکوپی اور کمپیوٹر سیمولیشن شامل ہیں۔ ستاروں سے نکلنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے ماہرین فلکیات ان کے ٹیمپریچر، کمپوزیشن، سائز اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ معلومات ستاروں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر کائنات کے سٹرکچر اور ہسٹری کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے۔ ستاروں کی روشنی تقریباً 29 کروڑ 97 لاکھ 92,000 اور 458 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں سفر کرتی ہے، جو کہ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ چونکہ ستارے اور زمین کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کچھ ستاروں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں برسوں یا اربوں سال لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی ستارے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اس ستارے کی ماضی کی تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سیم اسی طرح جو ستارے ہمیں رات کے وقت آسمان پر نظر آتے ہیں، وہ صرف ایک روشنی ہوتی ہے جو کہ ماضی میں کسی ستارے کی وجہ سے وہاں پیدا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ستارے پہلے ہی سپر نووا میں جا چکے ہوں یا پھٹ چکے ہوں، لیکن ہم ان کی روشنی کو کئی سالوں تک دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسری صورت میں ستارے اپنے اوربٹ میں نمایاں طور پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی موجودہ پوزیشن ہمارے مشاہدے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کئی سالوں میں ستاروں کے بارے میں کئی دلچسپ دریافتیں ہوئی ہیں۔ یہاں چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ستاروں کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ وہ ایوولیوشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ستارے گیس اور دھول کے بادلوں سے پیدا ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ سائز، چمک اور کمپوزیشن میں تبدیل ہوتے ہیں اور بالآخر سپر نووا میں پھٹ جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ماہرین فلکیات نے ہماری کہکشاں میں دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے ہزاروں سیارے دریافت کیے ہیں۔ اس سے سیاروں کے نظام اور ان حالات کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ ہوا جو زندگی کو سہارا دے سکتے ہیں۔ ہماری کائنات میں بہت سے ستارے سورج سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ وہ بلیک ہولز کے طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، جو خلا کے ایسے علاقے ہیں جن میں گریویٹیشنل فیلڈ کے اتنے مضبوط میدان ہیں کہ ان سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ ہماری کائنات میں نیوٹرون ستارے بھی ہوتے ہیں۔ نیوٹرون ستارے ناقابل یقین حد تک گھنے ہوتے ہیں، جو اس وقت بنتے ہیں جب کچھ ستارے سپر نووا میں جاتے ہیں۔ ان کا ڈایامیٹر تو چند کلومیٹر ہی ہے، لیکن ان کا میس سورج کے مقابلے میں ہے۔ ان کا مطالعہ قریبی مادے اور ریڈیشن پر ان کے اثرات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ستاروں کی تشکیل کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ ستارے خلا کے ان علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں جنہیں سیٹلر نرسری کہا جاتا ہے۔ یہ گیس اور دھول کے گھنے علاقے ہیں جہاں نئے ستاروں کے بننے کے لیے حالات موزوں ہیں۔